بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ ود رشید خان، اور میں ہوں راجہ محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس۔ آج کا موضوع ہے پی ڈبلیو ڈی ہائی ویز اور پی ڈبلیو ڈی بلڈنگ ڈویژن کے معاملات کے جو تعمیری معاملات ہیں اس پہ آج بات کروں گا۔ اس سے قبل بھی ایک دو مرتبہ اس سلسلے میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن وہ گفتگو محض لاصل ہی رہی۔ حالانکہ میں نے تو کوئی میرے کو اپنے ذاتی مقاصد یا کوئی نہیں ہے، میں تو اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بات کرتا ہوں، اور وہ تو کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سیکھا اذان سحر سے یہ اصول، لو خبیدہ ہی صحیح ہم نے تو صدا دینی۔ تو میں اسی حوالے سے گزارش کروں کہ پی ڈبلیو ڈی بلڈنگ ڈویژن کو ہم لے لیتے ہیں یا اس کو ہائی ویز کو لیں، تو جناب ان میں ایک تو من پسند لوگوں کو یہاں ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ان کی کارکردگی یا ان کی کوالیفیکیشن کو مد نظر ہی رکھا جاتا ہے، ان کے اس کے اندر جو کام ہے اس کی نوعیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب ہوتا کیا ہے پھر دوسرا، اس میں جو بھی یہ 75 سال کی تاریخ سے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ جناب ان کو حکومتی ارباب اختیار ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ان کے بندوں کو ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں۔ پھر جناب ان کی چیکنگ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ٹھیکیدار صاحبان جو ہیں وہ ملی بھگت کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ میٹیریل ناقص ڈالتے ہیں۔ ایسی کوئی سڑکیں نہیں ہیں جو ایک سال سے زیادہ نکل سکیں، حالانکہ اس پہ کتنے اخراجات اٹھتے ہیں، قومی خزانے سے پہ کتنا بوجھ آتا ہے۔ اب اگر اس کو ڈیزائننگ کی بات لیں، فرض کر لیں کہ اگر سڑکوں پہ نالیاں نہیں یا سڑکوں کے اوپر سے پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ ڈیزائننگ کی نااہلیت ہے۔ اور ڈیزائننگ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے بڑے افسر ہیں، وہ بھی گریڈ 22 لے رہے ہیں، 6 گاڑیاں ان کے پاس ہیں، 8 12 ملازم رکھے ہوئے انہوں نے، اور پھر ان کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ شاہی طرز حکمرانی ہے یہاں پہ، کوئی کسی کو آگے کوئی جواب دے نہیں ہے، وہ ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ لے لیں آپ، سڑکوں کا میٹیریل ناقص ہوگا، کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جو ایک سال سے زیادہ نکل سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سمجھ لیں کہ بنتے ہوئے مرمتی کے ٹھیکے شروع ہو جاتے ہیں۔ 75 سال سے یہ کوالے سے لے کے مظفر آباد کی سڑک جو ہے، اس نے لوگوں کو جناب ان کی کمر سیدھی کر دی ہے۔ وہ جتنے بھی وہ منظور نظر لوگ تھے، انہوں نے پہلے وہ منشی مقرر ہوئے ٹھیکیداروں کو، پھر ٹھیکیدار بنے، پھر انہوں نے اس کو بس وہ بار بار سلائڈنگ ہوتی ہے، کبھی کر دی جاتی رہی ہے، کبھی ہو جاتی رہی ہے، تو جناب اس سے بڑا آدھا بجٹ جو اسی پہ لگتا رہا۔ حالانکہ یہ 1947 سے پہلے جو ہندوستان کشمیر جموں کشمیر کے حکمران نے اس سڑک کو بنوایا، تو یہ دنیا کے اندر یہ شارع کشمیر جو ہے یہ اس بنیاد میں مشہور ہے کہ کوالہ سے لے کے سری نگر تک بہت بڑے پہاڑ کاٹ کے، جبکہ مشینری بھی نہیں ہوا کرتی تھی، انسانوں سے ہاتھوں سے یہ پہاڑ کٹوا کے تو اس کا لیول ایک رکھا گیا، اس پہ چڑھائی ٹلائی نہیں تھی، اور پھر کلو ہونس سری نگر تک یہ سڑک جو ہے دریا کے کنارے بنائی گئی۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی تاریخ اپنی ہے، اس کی مثال پوری دنیا کے اندر کسی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جب سے یہ ریاست آزاد ہوئی تو سوائے اس کے کہ اس سڑک کا کھرواڑا کیا جاتا رہا، اس سڑک کی بربادی کر دی گئی۔ اس کے جناب حتیٰ کہ پتھر نکالتے رہے، وہ جو سلائڈنگ کیوں نہ ہوتی، ابتدا تو ایسی بھی گزری، پتھر نکالتے رہے، سلائڈنگ ہوتی رہی، پھر سلائڈنگ سے جناب وہ سڑک ٹوٹتی ہے، پھر ٹھیکے ہوتے ہیں، یہی عالم تو اس سڑکوں کو دیا۔ اب رہی بلڈنگ، سرکاری بلڈنگ، جناب عالم یہ ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر ماسوی ضلع ہیڈ کوارٹرز کے، باقی امارات کا عالم یہ ہے، خواہ وہ اسپتال ہیں، ڈسپینسری ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، دیگر ادارے ہیں، جناب ان کی چھتوں پہ گھاس جمع ہوا ہے، پودے جمع ہوئے ہیں، ان کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے، برا حال ہے، اور جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ کبھی اس کی مینٹیننس کاغذوں میں مینٹیننس ہوتی ہے۔ یہ سینئر افسر جو مظفر آباد کے اندر گریڈ 21 22 کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس کو چیک کریں کہ کام جو ہے یہ کیا جو مینٹیننس ہے ہو رہی ہے، مینٹیننس ہوئی ہے نہیں ہوئی، کہاں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، سب ٹی اے اپنا بناتے ہیں۔ یہ جو ضلع کے اندر بھی، ہر ضلع کے اندر ایک ہیڈ اپنے ضلع کے اندر تعینات ہوتا ہے، بس پی ڈبلیو ڈی کے چیف انجینئر ایسی جو بیٹھے ہوئے ہیں میرپور یا مظفر آباد یا راولاکوٹ میں، تو یہ باقاعدگی سے چیک بھی کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے ٹی اے بھی لیتے ہیں، ان کی لاگتوں کو چیک کر کے پھر ان کے کام کی نوعیت کو دیکھا جائے تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ان کو بھی ہے، چونکہ وہ احتساب بیرو تو ٹھیک کام کر رہا تھا، پھر احتساب بیرو کے اختیارات کم ہو گئے تھے۔ اب احتساب کے لیے، محاسبے کے لیے تو اینٹی کرپشن بھی ہے، مجھ سے بھی اعلیٰ بھی ہے، لیکن احتساب بیرو بھی ہے، مگر اس کا مفاد جو ہے یہ کسی طرف پبلک کو نظر نہیں آتا، یہ پبلک کے مفاد میں کوئی کام نہیں ہو پایا۔ کیوں نہیں ہو پایا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جناب وزیر اعظم حکومت آزاد کشمیر کا نوٹس میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ان میں اندر یہ میں نے دیکھا، انہوں نے گزشتہ دنوں یہ
ایک انٹرویو میں ایک نجی ٹی وی پہ یہ اپنے جو فرائض ہیں، جو عوام کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلہ میں PWD کے ارباب اختیار کو طلب کریں، اور پھر یہ اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹوں سے بھی یہ پوچھیں۔ مینٹیننس جو کاغذوں میں ہو جاتی ہے، عمل کوئی مینٹیننس نہیں آئی تک۔ آج عالم یہ ہے کہ عمارتیں ٹھیک ہیں، کھڑکی ٹوٹ گئی، دروازے ٹوٹ گئے، اس کو توڑ پھوڑ کر کے مدا گیا ہے اس بلڈنگ کو گرانا ہے، پھر نیا ٹھیکہ ہوگا، اس میں وہ اپنا مارجن رکھیں گے، اپنے پیسے لیں گے۔ سچ یہ ہے یہاں ریاست کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جہاں سیاست والوں کی سیاست کی بات ہے، وہاں یہ سرکاری ملازم جو ہیں یہ اپنے مالی مفادات کی خاطر چلتے ہیں، اور پھر PWD تو یہ ہے، یہ تو پتہ لگتا ہے کسی کا جواب دہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو کھانے پینے کے لیے پھر کیا کیا ہوا ہے کہ اضافی بجٹ لے کے تو ورک چارجر رکھے۔ وہ کیا کام کرتے ہیں ورک چارجر؟ کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح یہ اکاؤنٹوں کے اندر بھی مختلف شعبہ جات ہیں، مثلا محکمہ اوقاف ہے، ٹھیک ہے، وہ کھلا کھانے پینے کا سلسلہ ہے۔ پھر اس طرح کشمیر لبریشن فنڈ ہے، بٹ ٹھیک ہے، وہ سیل ہے، اس کے بھی پیسے ماضی میں تو اسی طرح کھانے پینے میں چلتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ صورتحال بن جائے تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اس پہ کوئی نوٹس لینا چاہیے، اور میں جناب وزیر اعظم سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ PWD کو بھی ہدایت کریں کہ یہ فوری طور پہ ایسی عمارات جو معمولی اخراجات سے مرمت ہو سکتی ہیں، مثلا ڈسپینسری ہیں، میرا اپنا جو گاؤں ہے وہاں کی ڈسپینسری کا بھی یہی حال ہے، وہ اس کی ایک کوارٹرز ہے، ان کو کسی نے استعمال ہی نہیں کیا، ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، ان کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی، ان کے دروازے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ معمولی نوعیت کے اخراجات ہیں جناب، تو یہ بڑے اخراجات سے بچنے کے لیے چھوٹے اخراجات کر کے تو یہ ان عمارات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جناب وزیر اعظم کلہم ریاست کو کہ باب اختیار کو یہ ہدایت کریں کہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جتنے عمارات ہیں ان کو چیک اپ کریں، اور PWD سے رابطہ کر کے فوری طور پر ان کی مرمتی کروائیں، تعمیرات کو چھوڑ دیں سر، مرمتی کتنا رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ 100 خرچ ہونا ہے وہاں 25 روپے ایک کام ہو جاتا ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہوگا۔ تو میں اسی حوالے سے توقع بھی کرتا ہوں کہ یہ میری کوئی PWD سے کسی کو میرا اختلاف نہیں ہے، میں ان کے مخالف بات نہیں کرتا، یہ ان ایک PWD والوں کی بات نہیں ہے، یہ ابتدا سے 75 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پرانے اپنے ساتھیوں کی طرز عمل پہ چل رہے ہیں، یہ انہی کی وہ ہے نا، وہ جو ایک لائن ہے اسی کو اڈاپٹ کر رکھا ہوا ہے۔ تو جناب اس میں جس وقت یہ ان سے پوچھنے کا سوال پیدا ہوگا، ان کی کارکردگی کو چیک کرنے کا سوال پیدا ہوگا، تو یہ عوام کے لیے بڑا بہتر ہوگا، ریاست کے لیے بڑا بہتر ہوگا، اس میں ریاست کی توقیر بھی ہوگی، ریاست میں بسنے والوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ آئے دن جو ایکسیڈنٹ ہے، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس سے بھی بچت ہوگی، لوگوں کی جان بچے گی۔ تو میں پھر حکومت آزاد جموں کشمیر کے ارباب اختیار سے اور جناب وزیر اعظم سے بالخصوص درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ غور فرمائیں۔ یہ چونکہ مفاد عامہ میں ہے، ریاست کے مفاد میں ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی جو یاد رکھی جائیں گی۔ تو میں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر، ریاست، عوام اور تمام ادارہ جارت جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہتر کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ان کا حامی نافذ رہے۔ خدا حافظ۔